آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی بیوی نے کہا قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اور یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لَا تَقْتُلُوهُ، اور اسے قتل مت کرو، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، شاید یہ ہمیں نفع دے، أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور وہ بے خبر تھے۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کی سرزمین پر ایک ایسی نیک دل خاتون رہا کرتی تھی۔ انبیاء کرام میں سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر ریحان بن ولید جو تھا، جو یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا، اس کی اولاد میں سے تھی، جس کا نام حضرت آسیہ بنت مزاحم تھا۔ اور یہ وہی بادشاہ ہے ریحان بن ولید جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا مالک بنایا تھا، اور یہ آپ پر ایمان لایا تھا، اور جناب آسیہ اسی کی اولاد سے تھی، اور اس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ تو گویا کہ حضرت آسیہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، اور یہ نیک دل اور پاک اور مقدس ظاہر و باطن یہ نہایت ہی مساکین پر، غرباء پر، فقراء پر رحم دل، شفیق دل اور حد درجہ شفقت اور رحم کرنے والی یہ عورت تھی۔ حد درجہ مساکین پر یہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، اور کیونکہ مال و دولت کی کمی تو ہے نہیں تھی اس کے پاس، کیونکہ یہ بادشاہ مصر ولید بن اسر جسے فرعون کہا جاتا ہے، اس کی یہ بیوی تھی، اس کی یہ زوجہ تھی، اس لیے مال و دولت کی کمی نہیں تھی، تو اس لیے غرباء و مساکین پر نہایت ہی درجہ شفیق اور بہت زیادہ خیرات کرنے والی تھی۔ اسی وجہ سے اس کو ملکہ مصر بھی کہا جاتا ہے۔ مالدار بھی تھی، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا حد درجہ خیال رکھتی۔ مال و دولت نے اسے ذرا بھی مغرور نہ کیا تھا، تو اسی وجہ سے اس کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ فرعون کا کفر اس پر اثر نہ کر سکا، کیونکہ فرعون ظالم تھا، جابر تھا، حد درجہ سخت قسم کا کافر تھا۔ اس کی حکومت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت، طاقت قوت، اس کو کہ اس نے خود ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور ان کے اوپر حد درجہ ظلم کرتا، ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جاتے، اور خود خدائی دعویٰ کرتا۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اس فرعون کے ساتھ جبراً حکومت کے نشے میں آ کر اس نے زبردستی کیا تھا۔ نہ ہی حضرت آسیہ اس پر راضی تھی، اور نہ ہی آپ کا والد۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ اس پر قادر نہ تھا۔
امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر حلبیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 96 پر یہی بات نقل کی کہ فرعون نہ مرد تھا، وہ آسیہ پر قادر نہ ہو سکا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے انتہائی ظالم جابر بادشاہ فرعون کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کفر سے اور اس کے بدعمالیوں سے اور اس کے برے انجام سے بیزار تھی۔ عین اسی زمانے میں اللہ جل شانہ نے 2 مقدس نفوس قدسیہ کو دنیا میں بھیجا، ایک حضرت موسیٰ اور دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام۔ یہ 2 نبی بنی اسرائیل میں سے فرعون کی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، اور ان دونوں نبیوں نے اللہ کے احکام کو فرعون اور فرعون کی قوم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبیوں کی نصیحت کو سن کر انہوں نے تسلیم کرنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور ان 2 جلیل القدر نبیوں کا اور ان کے معجزات کا انکار کیا اور کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دریائے کلزم کے اندر فرعون بمائے اپنی قوم کے غرق ہوا۔ یہ واقعات آپ پہلے جمعۃ المبارک میں سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ نے جب آپ کو دریا کے حوالے کر دیا تھا، تو جس ہستی نے اس صندوق کو دیکھا اور اس صندوق سے اس بچے کو حاصل کیا، وہ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی۔ اور جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یہ تم نے ایسے کیوں کیا، اس کو اسی طرح دریا کے اندر پھینک دو یا اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ اس وقت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا فرعون کو، قرۃ عین لی ولک، کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اور اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، لیکن انہیں شعور نہ تھا۔ تو گویا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ قرۃ عین لی، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا۔ حضرت آسیہ نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، یہی وجہ ہے، اور یہ قرآن ہے، قرآن کی یہ سورۃ القصص آیت نمبر 9 پر یہ آیت موجود ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا قرۃ عین لی، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آذان سنتے ہیں اور آذان سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، تو معلوم ہوا کہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام، اور آج ہم انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا کر یہ کہتے ہیں کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے
یہی پوری دنیا کے مسلمانوں کا اصول تھا کہ جو چیز قرآن کے اندر موجود ہو، قرآن میں پائی جائے تو وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ تو اس کی اصل قرآن میں موجود ہے کہ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئے تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انگوٹھے چوم کر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور اگلا جو جملہ فرمایا تھا وہ دفاع کیا تھا اللہ کے نبی کا، اور فرمایا لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع دے۔ حضرت آسیہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ شاید یہ ہمیں نفع دے، تو اللہ نے آسیہ کو نفع عطا کیا۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، فرعون نے کہا تھا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا آسیہ نے کہا تھا اگر فرعون اسی طرح کہتا تو اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 9 کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر فرعون بھی کہہ دیتا تو اللہ اسے بھی ہدایت عطا کر دیتا، لیکن اس نے انکار کیا۔ تو حضرت آسیہ نے یہ کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع دے، تو اللہ نے ان کو نفع دیا۔ کیا نفع دیا؟ پہلا نفع یہ ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ دوسرا نفع یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو جنت میں گھر عطا فرمایا، اور تیسرا نفع یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسیہ میری جو ہے جنت میں زوجہ ہے، یعنی جنت کے اندر حضور کی زوجہ بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح سلوک کے ساتھ پیش آنے سے اور ایسا عقیدہ رکھنے سے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا فائدہ ہوا؟ دنیا میں بھی عزت ہوئی، قبر میں بھی عزت ہوئی، محشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔ اور جس نے انکار کیا کہ یہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میرے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے نفع پہنچائے گا، میرے لیے نہیں، تو اس نے جب انکار کیا تو اس کو جو نقصان ہوا وہ کیا ہوا کہ تخت بھی گیا، وقت بھی گیا، قوم بھی گئی، خود بھی ذلیل ہوا، دریائے کلثم کے اندر خود بھی غرق ہوا اور اس کی قوم بھی غرق ہو گئی۔ تو یہی حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ جس وقت اس صندوق کو پکڑ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے دفاع کیا اور کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اور مجھے اور تمہیں شاید یہ نفع دے، یا ہم اسے اپنا بیٹا، حقیقی بیٹا، بیٹوں کی طرح بنا لیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس بیٹے کی، اس بچے کی وجہ سے ہمارا انجام برا ہوگا۔ اور پھر فرعون یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، تو یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو اتنا بھی پتہ نہیں، بچہ اس کے سامنے ہے، اس کے محل کے اندر ہے، لیکن اسے علم نہیں کہ اسی وجہ سے میری سلطنت، اسی وجہ سے میری قوم، اس کی وجہ سے میں خود تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی کیسا خدا تھا کہ اسے علم بھی نہ تھا، اسے علم ہی نہ تھا، اور اس کا جو وزیر تھا حامان، اس کو بھی ذرا برابر بھی سمجھ بوجھ نہ تھی کہ یہ انسان ہے اور خدائی دعویٰ کرتا ہے، اس کی عقل کہاں گئی، اس کو بھی سمجھ نہ تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس بچے کا نام کیا ہو؟ تو جس نے موسیٰ اللہ کے نبی کا دفاع کیا تھا، جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے یہ کہا تھا یہ مجھے فائدہ دے گا، جس نے کہا تھا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے، اسی آسیہ نے موسیٰ کا نام رکھا۔
اسی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا اور کہا میں اس بچے کا نام موسیٰ رکھتی ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ منہ کہتے ہیں پانی اور سا کہتے ہیں درخت کو، یعنی پانی اور درختوں کے اندر سے برآمد ہونے والا بچہ، پانی اور درختوں کے جھنڈ کے اندر سے حاصل ہونے والا یہ بچہ، اس کو لفظ موسیٰ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت، وہ صندوق جس کے اندر آپ تشریف فرما تھے، وہ پانی میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب درختوں میں پھنس چکا تھا، درختوں کے اندر پھنس چکا تھا، درختوں سے حاصل ہونے والا بچہ موسیٰ۔ اور پھر یہ نام حضرت آسیہ کو رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہی نام اللہ نے قرآن پاک میں 136 مرتبہ فرمایا، 136 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے لفظ موسیٰ کو استعمال کیا۔ تو گویا کہ حضرت آسیہ کا رکھا ہوا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اس لیے یہی نام رہا۔ اور پھر حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لگ گئی فرعون کے محل کے اندر ہی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہیں پرورش پانے لگے تو آپ ان کی خدمت کرتی تھی۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کرتا کہ شاید یہ کوئی بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے کہا کہ تیری سلطنت کی بربادی کا باعث بنے تھا، تو اس ارادے سے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا ارادہ کرتا۔ لیکن درمیان میں جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حائل ہوتی اور کہتی فرعون تجھے پتہ نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کے بارے میں تیرا ارادہ، تیرا خیال ہے، یہ تو بچہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، کس ملک سے آیا، اور جو تیرا ارادہ ہے، تیرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں میں سے وہ بچہ ہوگا، تو لہٰذا یہ تو پتہ نہیں کس علاقے سے آیا، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ یعنی آسیہ موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی اور فرعون اپنے ارادے سے باز آ جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا، یا داڑھی سے پکڑا اور دوسری طرف کھینچ کے کر دیا، یا ایک روایت یہ ہے کہ اس کے سر پر چھوٹی سی ڈنڈی مار دی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام آسیہ سے محبت فرماتے اور آسیہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت فرماتی، لیکن فرعون جو ہی محبت کا ارادہ آگے ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی تو اس کی داڑھی پکڑ کر ادھر کر دیتے اور کبھی جو ہے وہ دوسری طرف کر دیتے، کبھی کھینچتے اور کبھی سر پر ڈنڈی مار دی۔ فرعون نے دل میں یہ وسوسہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ یہ بچہ وہی ہے کہ جو میری اور میری قوم کا اور میری سلطنت کا جو ہے وہ بربادی کا باعث بنے گا۔ اس نے پھر آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو جناب حضرت آسیہ درمیان میں حائل ہوئی اور کہنے لگی یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا، دیکھو میں ایک تھال میں آگ رکھتی ہوں اور دوسرے تھال میں جو ہے سونا رکھتی ہوں، تو آپ دیکھنا کہ یہ کس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب دونوں تھال رکھ دیے گئے، ایک میں آگ اور دوسری میں سونا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے فرشتوں نے آپ کے ہاتھ کو دوسری طرف کیا، تو آپ نے کولے کو پکڑا اور اپنی منہ میں ڈال دیا۔ تو آسیہ کہنے لگی دیکھو یہ بچہ ہے، اس نے دیکھو کہ سونے کو چھوڑا اور کولے کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا ہے، تو لہٰذا تو اپنے ارادے سے باز آ۔ تو اس بچے نے جیسے کولا پکڑ کر منہ میں ڈال لیا، اسی طرح تیری داڑھی بھی کھینچ لی۔ یعنی آپ دفاع کرتی تھی، تو جس نے اللہ کے نبی کا دفاع کیا ایمان تو اس کو نصیب ہونا ہی تھا، جنت میں تو اس نے جانا ہی تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہے، اللہ کے جو ہے کلیم کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی نبی سے محبت کرے اور جہنم میں جلے۔ جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام سے محبت کرتا ہے، وہ جنت میں ہی جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا
دفاع کرتی، آپ کی خدمت کرتی اور آپ کے آرام و راحت کا خیال رکھتی، آپ کی پرورش کرتی، جس کے صلے میں اللہ نے ایسی عزت عطا فرما دی کہ جس کو زوال نہیں، قیامت تک کے لیے آپ کا نام روشن رہے گا، آپ کی عظمت اور عزت اور شان اور بزرگی کے ڈنکے بجتے چلے جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ کے کلیم کی خدمت کی ہے، اللہ کے کلیم کی جو ہے وہ پرورش کی ہے، اللہ کے کلیم کا دفاع کیا ہے اور اللہ کے کلیم کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے اور اللہ کے کلیم کو نفع دینے والا کہا ہے اور اللہ کے کلیم کے ساتھ محبت کی ہے اور اللہ کے کلیم کے اوپر ایمان لائی ہے۔ اس لیے جو ہے قیامت تک کے لیے اس کی شان و بزرگی کے اور اس کی عزت کے عظمت کے ڈنکے بجتے چلے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 293 پر یہ حدیث موجود ہے، اور امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی نے اس جو ہے وہ حدیث کو قرآن کی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 4 کے اوپر اس بات کو نقل کیا، اور امام حاکم نے المستدرک حاکم میں جلد نمبر 3 صفحہ 185 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچے اور صحابہ اکرام کو فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا واللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ 4 خط جو میں نے کھینچے ہیں، فرمایا سن لو، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ 4 عورتیں ہیں۔ جو خط میں نے کھینچے ہیں یہ 4 عورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا جنت کے اندر ساری عورتوں سے بڑھ کر جن عورتوں کی فضیلت ہے وہ یہ 4 عورتیں ہیں۔ ایک جناب خدیجہ بنت خویلد، حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی، اور دوسری جناب فاطمہ بنت محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور تیسری جناب مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، اور چوتھی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ ماں یہ 4 عورتیں ہیں جن کو اللہ نے جنت کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کنز الاعمال جلد نمبر 12 اور صفحہ 65 کے اوپر یہ حدیث ہے، 34401 حدیث نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح فرمایا جنتی عورتوں پر فضیلت ہے، اسی طرح فرمایا تمام جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں۔ فرمایا خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، اور مریم بنت عمران، اور آسیہ بنت مزاحم۔ اور اسی طرح پھر فرمایا تمام جہانوں کی افضل ترین عورتوں کے بارے میں، سردار بھی جنت کی یہی ہے، جنت کی عورتوں میں سے فضیلت بھی ان کی بڑھ کر ہے، اور جہان کی عورتوں میں جو افضل ہیں وہ بھی فرمایا خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران، یہ 4 عورتیں ہیں۔ اور فرمایا سیدہ عائشہ کے متعلق، فرمایا سیدہ عائشہ کی فضیلت دیگر عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کھانے کو باقی کھانوں پر ہے۔ سرید کھانا یعنی گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کو ڈال کر سرید بنا لینا، یہ کھانا تمام کھانوں سے افضل ہے۔ فرمایا جیسے سرید تمام کھانوں سے افضل ہے، عائشہ دیگر عورتوں پر افضل ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی جناب خدیجہ بنت خویلد کو اس وقت جب ان کا وصال ہونے لگا، فرمایا خدیجہ تجھے پتہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ نے میرا نکاح تیرے ساتھ، یعنی تو جیسے دنیا میں میری بیوی ہے اسی طرح جنت میں میری بیوی ہے، جنت میں اللہ نے میرا نکاح تیرے ساتھ اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جناب کلثم کے ساتھ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا جس طرح حضور علیہ السلام کی 11 ازواج
دنیا میں تشریف فرما تھی، اسی طرح قیامت کے دن جناب مریم بھی حضور کی بیوی ہوگی، جناب موسیٰ کی بہن کلثم بھی حضور کی بیوی ہوگی، اور جناب آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیوی ہوگی۔ اور فرعون کہ یہ محفوظ تھی، یعنی فرعون اس پر قادر نہ ہو سکا، بیوی ضرور تھی لیکن وہ نامرد تھا، وہ اس پر قادر نہ ہو سکا۔ اللہ نے آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا، جس طرح جناب زلیخا کو بادشاہ مصر سے محفوظ رکھا، کیونکہ زلیخا یوسف علیہ السلام کی بیوی تھی، اس لیے اللہ نے اس بادشاہ سے زلیخا کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح فرعون سے اللہ نے آسیہ کو محفوظ رکھا۔ جیسے جناب ہاجرہ کو جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی ان کو جو ہے بادشاہ سے محفوظ رکھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ان کو بنایا، اسی طرح اللہ نے آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ نامرد تھا، وہ قریب نہ آ سکا، کیونکہ آسیہ نے جنت کے اندر رسول اللہ کی زوجہ بننا تھا۔ تو یہ مقام کم ہے کہ جس گھر کے اندر، جس محل کے اندر آپ رہ رہی ہیں اور شوہر وقت کا بادشاہ ہے اور سخت قسم کا کافر ہے، اور اس کے کفر نے آپ کو ذرا برابر بھی پریشان نہ کیا، آپ نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور اس کے ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن ابھی تک آپ ایمان نہیں لائی تھی۔ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ آسیہ کے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرعون کو ہر طرح کی واضح و نصیحت کی، لیکن وہ اور اس کی قوم نہ مانی، تو اس نے جادوگروں کو بلایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے رسیاں پھینکی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اللہ نے اس عصے کو بہت بڑا اژدہا سانپ بنایا، وہ ساری جادوگروں کی رسیوں کو نگل گیا اور جادوگر جان گئے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے اس رب پر جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ اس وقت آسیہ نے جب یہ بات دیکھی، جب یہ منظر دیکھا کہ تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، تو وہ بھی ایمان لے آئی لیکن اپنے ایمان کو چھپا لیا، وہ بھی ایمان لے آئی لیکن اپنے ایمان کو چھپا لیا۔ اگر وہ ظاہر کر دیتی اپنے ایمان کو جیسے جادوگروں نے کیا تھا تو یقیناً فرعون اس پر ظلم کرتا، فرعون ظلم کرتا، زیادتی کرتا، اس پر جو ہے وہ جبر کرتا اور اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتا۔ تو کبھی اندیشہ تھا کہ کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دیتا، اس لیے آپ نے اپنے ایمان کو بچا لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، جیسے جادوگر ایمان لائے اسی طرح آپ بھی ایمان لائی، لیکن اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد آخر کار آپ کا ایمان فرعون پر ظاہر ہو گیا۔ ان کا اظہار کا سبب یہ واقعہ بنا کہ ایک اور عورت بھی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، وہ فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کیا کرتی تھی۔ کنگھی کرنے والی کو کہتے ہیں ماشطہ، وہ ماشطہ کنگھی کرنے والی وہ فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کرتی تھی۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے پیچھے بیان کیا ہے کہ فرعون جو تھا وہ نامرد تھا اور آسیہ پر وہ قادر نہ ہو سکا، تو یہ بیٹی کہاں سے آئی؟ یہ فرعون کی بیٹی نہیں تھی، یہ کسی سے لے کر پالی ہوئی تھی، یہ کسی سے لے کر پالی ہوئی تھی، لے پالک بیٹی تھی۔ تو اس کے سر کے اوپر کنگھی کرنے والی ماشطہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اس کا شوہر اور اس کے بیٹے بھی تھے، اور وہ یعنی فرعون کے مال کے اندر یہ ڈیوٹی دیتی، فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ، اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ کون ہے؟ کیا میرا والد ہے؟ کیونکہ فرعون خدائی دعویٰ کرتا تھا، کیا میرا والد ہے؟ تو اس ماشطہ نے کہا تیرا والد نہیں بلکہ میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے،
اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا یہ بات میں اپنے والد سے جا کر پوچھ سکتی ہوں؟ تو ماشطہ نے کہا کیوں نہیں، جا کر پوچھ لے۔ اس نے جا کر یہ بات اپنے والد فرعون کو کہی تو فرعون نے کہا اس کو میرے پاس لایا جائے۔ تو ماشطہ کو اور اس کے بیٹے کو اور جو ہے وہ اس کے شوہر کو دربار فرعون میں پیش کیا گیا۔ تو فرعون نے کہا کیا میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟ ماشطہ نے جواب دیا نعم، ہاں، ربی و ربک اللہ، میں اس رب کو مانتی ہوں جو میرا رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، جو میرا ہے اور تیرا ہے۔ بغیر بلا ہجت اس نے بغیر ڈر و خوف و خطر کے فرعون کے سامنے اس کے دربار میں یہ اقرار کیا کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، میرا رب وہ ہے جو ہارون کا رب ہے، میں اس رب پر ایمان لائی ہوں اور وہی رب تیرا ہے، ایک ہی رب ہے، وحدہ لا شریک، تو رب نہیں ہے۔ اچھا، اس نے فرعون نے اس ماشطہ پر ظلم و ستم کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، لیکن ماشطہ نے اس کا ایک بھی حربہ جو ہے وہ اپنے اوپر نہ چلنے دیا، بلکہ ہر ظلم و ستم اور بربریت کا پہاڑ جو اس کے جسم پر توڑا تھا، اس نے صبر و استقلالت کے ساتھ جو ہے وہ صبر کیا، لیکن اپنے ایمان سے انکار نہ کیا۔ فرعون نے آخری حربہ استعمال کیا اور کہا سن، اگر تو باز آ جائے تو ٹھیک ہے، مجھے خدا مان، اگر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو تو خدا مانتی ہے تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا قتل کر دے، اس نے کہا یہ بھی اپنا حربہ استعمال کر لے۔ تو فرعون نے ایک تانبے کا بہت بڑا برتن منگوایا اور اس کے اندر تیل ڈلوا کر اس کے نیچے آگ جلا دی، اور جب تیل جو ہے وہ کھولنے لگا، جب وہ گرم ہو چکا تو اس نے اس کے ایک بیٹے کو اس کے اندر ڈال دیا ماں کے سامنے۔ جب ماں کے سامنے بچہ تیل کے اندر جلا، ماں کو تو کھینچ تو پڑی لیکن صبر و استقلال کا پہاڑ بنی رہی، صبر کیا۔ اس نے دوسرے بچے کو بھی ڈال دیا، تیسرے کو بھی ڈال دیا، اور چوتھا جو ماں کی گود میں تھا، شیرخوار جو بچہ تھا جو ابھی بولتا نہیں تھا، دودھ پیتا تھا، پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا بتا میں اس کو بھی جلا دوں گا، اب بتا رب کون ہے؟ اس نے کہا رب تو رب ہی ہے، رب تو رب ہی ہے، تو رب نہیں ہے، تو خدا نہیں، تو الہ نہیں ہے، الہ تو ایک ہی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے نبی مبعوث فرمائے، تو خدا نہیں۔ اس نے کہا تیرے اس بچے کو بھی میں تیل کے حوالے کر دوں گا۔ جب وہ کڑاہ کے نزدیک یعنی تیل کے نزدیک اس بچے کو لے جایا گیا تو ماں تھوڑی تڑپی، پریشان ہوئی، کیونکہ وہ شیرخوار بچہ تھا، ماں کی جو گود میں تھا۔ جب اس نے تھوڑا اس کا دل تڑپا یعنی تھوڑا پریشان ہوئی تو وہ شیرخوار بچہ جو نہیں بولتا تھا، دودھ پیتا، وہ بول پڑا، کہنے لگا اماں جان صبر کر، اماں جان صبر کر، یہ دنیا کی تمام تکلیفات آخرت کے عذاب میں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا اپنی جان کو اور میری جان کو خطرے میں نہ لا، اپنی جان اور میری جان کو قربان ہونے دے، یہ دنیا کی تکلیف ہے، آگے جو ہے تمام جو ہے راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ بس بچے کے بولنے نے ماں کو اور دلاسا اور یقین دیا، ماں اپنے پیروں پر قائم ہو گئی۔ تو فرعون نے ماشطہ اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ جب معراج کی رات حضور تشریف لے گئے، حضور نے دل کو سکون اور راحت پہنچانے والی ایک خوشبو سونگھی اور فرمایا اے جبریل، یہ خوشبو کیسی ہے جو دل کو بہلانے والی ہے، جو دل کو راحت پہنچانے والی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اس ماشطہ اور اس کے بچے اور اس کے شوہر کی خوشبو ہے، یہ اس کی خوشبو، اس کے ایمان کی خوشبو ہے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے ایسی خوشبو جنت کے اندر بھی نہ پائی جو ماشطہ کے جسم اور جو اس کے شوہر اور جو اس کے بیٹوں کے جسم سے آ رہی تھی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت تھی، یہ اللہ کے ساتھ پیار تھا، یہ اللہ کے پیارے نبی موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے امت میں ہونے کا انعام تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو اس کے جسم سے اتنی خوشبو آئے کہ جنت میں ایسی خوشبو نہ ہو۔ جو محمد عربی پر ایمان لائے تو اس کے جسم سے کیا نکلے گا؟
جب یہ بات ایسا ہو گیا کہ اس نے جو ہے ان کو شہید کر دیا، تو یہ سارا منظر جناب آسیہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایمان تو لا چکی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اور یہ منظر دیکھا کہ جب ان کی روحیں نکلی تو اس نے دیکھا کہ فرشتے ماشطہ کی اور اس کے بیٹوں کی روحوں کو آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ۔ اور یہ بات آسیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اس کو موسیٰ علیہ السلام پر مزید یقین ہوا اور اپنے ایمان پر مزید جو ہے وہ پختگی ہوئی کہ ان کی روحوں کو اللہ کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا اے آسیہ، کب تک مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتے دیکھے گی؟ کب تک اہل ایمان پر زیادتیاں ہوتے دیکھے گی اور اپنے ایمان کو چھپائے رکھے گی؟ اپنے ایمان کا بھی اظہار کر، جب کہ تو حق پر ہے اور موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ ابھی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ فرعون آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ماشطہ اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا ہے، اور اس بات پر وہ خوش تھا۔ تو جناب آسیہ نے جب یہ بات سنی تو فرعون کو کہا، بولی تیری خرابی ہو اور تو برباد ہو جائے، کس چیز نے تجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یعنی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ تیرا کھانا خراب ہو جائے، تو مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ظلم کرتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اس طرح ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور تو بے باک کتنا ہو چکا ہے، کتنا مال و دولت نے تجھے، حکومت نے جو ہے وہ نشے سے شرابور کر دیا ہے کہ اللہ کو ماننے والوں کو تو اس طرح کرتا ہے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو ہکا بکا رہ گیا، کہ لگا کیا تیرے اوپر بھی ماشطہ والا بھوت سوار ہو چکا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ میں ایمان لا چکی ہوں موسیٰ علیہ السلام پر، اور اس دن سے ایمان لا چکی ہوں جب جادوگروں نے مقابلہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم موسیٰ پر ایمان لائے، میں بھی اسی دن ایمان لا چکی تھی۔ اچھا، فرعون نے پہلے تو سمجھایا، اپنی بیوی کو سمجھایا، ہر طرح کا کہا کہ سہولتیں ختم کر دی جائیں گی، جو کنیزیں ہاتھ بند کر کھڑی ہیں وہ چھین لی جائیں گی، یہ مال مہاڑی اس میں سے جو سہولتیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ چھین لے جائے گی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے رب کا انکار کر اور میرا اقرار کر۔ آسیہ نے پہلے بھی فرعون کو خدا نہیں مانا تھا، آسیہ نے پہلے بھی فرعون کو خدا نہیں مانا تھا۔ ساری فرعون کی قوم قبطی حضرات فرعون کو خدا مانتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ خدا نہیں مانتے تھے۔ تو کیونکہ حضرت آسیہ بنی اسرائیل میں سے تھی، قبطیوں میں سے نہیں تھی، اس لیے رہتی اس کے گھر کے اندر، لیکن اس کو خدا نہیں مانتی تھی، بلکہ اس کے خدائی کے دعوے سے بیزار تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی پھر تو اور زیادہ ڈٹ گئی، ایمان کا پہلے اظہار نہ کیا، جب اظہار کر دیا تو پھر فرعون نے ہر طرح سمجھایا، لیکن آپ نے کہا کچھ بھی کر لے میں موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کروں گی۔ اچھا، فرعون نے جب ہر جتن لگا لیا تو آسیہ باز نہ آئی تو اس نے کیا کیا؟ قرآن کی ساری تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں باب فی عشق صفحہ 46 پر امام محمد بن محمد امام غزالی فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو زمین پر دھوپ کے اندر لٹا دیا اور اس کا چہرہ آسمانوں کے سورج کی طرف کر دیا، اور دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے اور دونوں پیروں میں کیل ٹھوک دیے اور سینے کے اوپر چکی رکھ دی اور کوڑے برسائے اور کہا موسیٰ کے رب کا انکار کر۔ حضرت آسیہ کوڑے کھاتی، وہ کنیزیں جو آپ کا ادب کرتی، جو احترام کرتی، ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑی ہوتی، وہ بالوں سے کھینچتی، مارتی اور جو ہے وہ ظلم کرتی، اور قبطی باقی قوم بھی وہ حضرت آسیہ پر ظلم کرتے۔ مار دے دے کر جب وہ چلے جاتے تو اللہ کے فرشتے جناب آسیہ پر اپنے پروں کو آ کر سایہ کر دیتے۔ جناب آسیہ دیکھتی، خوش ہوتی اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتی۔ کیل ٹھکے ہوئے ہیں ہاتھوں پاؤں میں، آج ہم ہیں ذرا ساری تبلیغ ہوتی ہے، نماز سے دور، ذکر و اذکار سے دور، تسبیح و تعلیل سے دور، روزہ رکھنے سے دور، حج کرنے سے دور، قرآن کھولنے سے دور، ہر قسم کی جو ہے سہولتیں ہمارے پاس،
لیکن ذرا سا کانٹا چبھنے پر ہم دین سے کتنے دور ہو جاتے گئے۔ لیکن دیکھیے، مشاہدہ کیجئے کہ اللہ کی بندی پر کتنا ظلم ہے کہ ایک پیر کے اندر بھی کیل گاڑا ہوا ہے، دوسرے پاؤں کے اندر بھی، ہاتھوں دونوں کے اندر کیل ہے، اور زمین پر ہے، اور سینے پر چکی کے پاٹ ہے، اور سورج کی طرف چہرہ ہے، لیکن اور کوڑے برسے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انکار کر دے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ جو ہے وہ تلوار کے زخم جو ہے اس کے جسم پر تراش کر، یعنی کاٹ کر یعنی جگہ جگہ سے کاٹ کر تلوار کے زخم دے کر پھر فرعون اس کے اوپر نمک ڈالتا اور اوپر سے مالش کرواتا۔ جناب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی صبر کرتی اور بعض دفعہ مسکراتی، اور فرعون کہتا دیکھو یہ پاگل عورت ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو سزا دے رہے ہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں، اور یہ آگے سے مسکرا رہی ہے۔ اصل میں آسیہ کا مسکرانا کیا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت آسیہ کو مار کے وہ چلے جاتے تو اللہ کے فرشتے آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کرتے، اور جناب آسیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی اے اللہ مجھے جنت کے اندر ایک محل اپنے پاس عطا فرما دے دو تاکہ میری بندی اپنے آنکھوں سے جنت میں محل دیکھ لے۔ آسیہ جب جنت میں اپنا گھر دیکھتی تو پھر خوش ہوتی، اور یہ کرم جو اللہ کی طرف سے ہوتا، یہ فضل جو اللہ کی طرف سے ہوتا، یہ انعام اور مہربانی جو اللہ کی طرف سے ہوتی، اس لطف و کرم پر پھر وہ خوش ہوتی، اور اس کی تمام تکلیفیں وہ ختم ہو جاتی، اور پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتی اور کہتی میرے اوپر اور ظلم کر لو، لیکن میں کبھی بھی اللہ کا انکار نہیں کروں، کبھی بھی اللہ کا انکار نہیں کروں۔ حتیٰ کہ فرعون مار مار کر تھک جاتا اور فرعونی قوم ظلم کرتی، اور پھر جناب آسیہ نے ایک دن کہا اے فرعون، اے دشمن خدا، اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر قابو تو پا سکتا ہے، میرے جسم پر تو قابو پا سکتا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے، لیکن میرے دل پر تیرا قابو نہیں ہے۔ میرے دل پر اللہ کا قابو ہے، اور میرا دل اللہ کی پناہ میں ہے، اور تو میرے اوپر ظلم کرتا ہے، تیرا ظلم مجھے اللہ کے عشق میں اور زیادہ کر دیتا ہے، میرا دل اللہ کے عشق میں مستغرق ہے، لہٰذا میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دے۔ میرے جسم کا ٹکڑا تو ہو سکتا ہے، میں اللہ کی ذات سے پھر نہیں سکتی، میں اللہ کی ذات سے پھر نہیں سکتی۔ ایسا ایمان تھا، ایسی استقامت تھی جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ پھر اسی عالم میں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب آسیہ کو دیکھا، اور جناب آسیہ کو دیکھ کر فرمایا اے آسیہ کس حال میں ہے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے کلیم، آپ مجھے اللہ کی بارگاہ سے پوچھ کر بتائیے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میں نے خدا کو نہیں دیکھا، میں نے خدا سے کلام نہیں کی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ اللہ مجھ پر راضی ہے کہ نہیں ہے، اللہ مجھ پر راضی ہے کہ نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے، جیسے ہم بازار سے برتن کو ٹھوک ٹھوک کر دیکھتے ہیں پکا ہے کام آئے گا کہ نہیں، اسی طرح اللہ ٹھوک ٹھوک کر آزمائشوں میں مبتلا کر کے بندے کو دیکھتا ہے کہ آیا کہ یہ اس کا ایمان پکا ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب پر یا میری ذات پر، میرے قوانین پر پختہ ہے کہ نہیں، تو پھر جا کر جنت نصیب ہوتی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ سے پوچھئے کہ اللہ مجھ پر راضی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کی بندی، یہی تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، یہی تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی بندی پر راضی ہوں، اور اللہ کے فرشتے تجھ پر راضی ہیں، اور اللہ تیرے کاموں سے فخر کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کوئی تیری حاجت مانگ ہم عطا کریں گے، مانگ ہم عطا کریں گے۔ اچھا، عین اس عالم میں جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت آسیہ ظلم و ستم کا، بربریت کا نشانہ بنے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ قرآن کہتا ہے 28 پارہ قرآن کہتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ
فرعون، پس اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ کیا بیان فرمائی ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ حضرت آسیہ نے کہا این اس عالم میں اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے رب مجھے جنت میں ایک گھر عطا فرما اپنے پاس، اے میرے رب، اے میرے رب، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے نجات عطا فرما فرعون سے اور اس کے برے عملوں سے، ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے نجات عطا فرما اس ظالم قوم سے جو فرعون کو خدا کہتے ہیں اور تجھے چھوڑ رہے ہیں اور مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ فرعون کے ظلم سے بھی، اس کے عمل سے بھی اور اس کی قوم کے ظلم سے بھی مجھے نجات عطا فرما، مجھے نجات عطا فرما۔ یہ دعا حضرت آسیہ نے کی۔ جب یہ آسیہ نے دعا کی، اس میں ایک لفظ ہے، اس میں ایک ایسا لفظ ہے، وہ یہ اندکا، اپنے پاس، جنت میں گھر بنا اپنے پاس، یعنی جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز کے خاص مند نہیں ہوتے، وہ اللہ کے قرب کے خاص مند ہوتے ہیں۔ اپنے پاس اس لیے کہا، نہ ہی اللہ کو محل کی ضرورت ہے نہ گھر کی ضرورت ہے، وہ گھر سے پاک ہے۔ اپنے پاس کا یعنی اپنے قریب اور زیادہ قریب، یعنی اپنے قرب میں، یعنی حضرت آسیہ کا ایمان اس قدر تھا کہ اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا قرب اور اللہ کی ضرورت تھی، اس لیے کہا اپنے پاس، اپنے اور زیادہ اپنے پاس، اپنے قرب میں مال عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ امام بہقی نے شیب الایمان میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرعون دھوپ میں آسیہ کو عذاب دیتا اور مارتا تو اللہ کے فرشتے پروں کا سایہ کرتے اور وہ جنت میں اپنے گھر کو دیکھتی۔ جب دعا کی تو اللہ نے پردے ہٹا دیے اور جو جنت میں گھر بنایا تھا وہ دکھا دیا۔ آسیہ نے زمین پر لیٹے ہوئے جنت کے اندر اپنے گھر کو دیکھا۔ جنت کہاں ہے؟ جنت آسمانوں کے اوپر ہے اور 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے، دوسرے سے تیسرے 500 سال کی راہ ہے، تیسرے سے چوتھے 500 سال کی راہ ہے، چوتھے سے پانچویں 500 سال کی راہ ہے، پانچویں سے چھٹے 500 سال کی راہ ہے، چھٹے سے ساتویں 500 سال کی راہ ہے۔ اوپر جنت ہے، وہ زمین پر لیٹے ہوئے جنت کے اندر اپنے گھر کو دیکھ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی کی نگاہ کا یہ عالم ہے۔ اب محمد رسول اللہ کی نگاہ اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کی نگاہ کا عالم کیا ہو؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے کہ اس کی نگاہ آسمانوں کے اوپر ہے جنت کے اندر، تو میرے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اولیاء اللہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ وضو حضرت آسیہ نے زمین پر رہ کر اس محل کو دیکھا، اور اس کو در منصور میں امام جلال الدین سوطی نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 659 کے اوپر اس کو، اور تفسیر مظری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ جلد 9 کے اندر اس بات کو نقل کیا، اور قرآن کی متعدد اور بھی جو ہے وہ تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور امام بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ جب جو ہے فرعون عذاب دیتا اور وہ کیل ٹھوکتا تو حضرت آسیہ اپنی آنکھوں سے جنت میں محل کو دیکھتی، اس کا مشاہدہ کرتی، اور اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے۔ اللہ نے اس گھر کو دکھا دیا، اللہ نے اس گھر کو دکھا دیا۔ یہ دعا قبول ہو گئی، یہ دعا قبول ہو گئی اور جنت میں مال اپنے گھر دیکھ لیا۔ اب فرعون نے جب دیکھا ہر حربہ استعمال کر چکا ہوں لیکن کچھ نہیں بنتا، اس نے کہا بڑا پتھر لایا جائے اور وہ مار کر اسے جو ہے وہ غرق کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ تو جب بڑا پتھر لے کر آئے چٹان تو دیکھا حضرت آسیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اے اللہ مجھے اس قوم سے نجات عطا فرما، مجھے فرعون اور فرعون کے عمل سے نجات عطا فرما۔ پتھر پھینکنے سے پہلے آپ کی روح کفر انصری سے پرواز کر گئی۔ انہوں نے پتھر پھینکا لیکن وہ اس باٹی کے اوپر پڑا جس کے اندر روح، وہ اس میت کے اوپر پڑا جس کے اندر روح نہ تھی، یعنی روح پرواز کر چکی تھی، اور وہ پتھر مار کر آپ کو جو ہے وہ یعنی اس پتھر سے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
لیکن آسیہ کامیاب ہو گئی، اپنا ایمان لے گئی، اور اس کی عزت اور اس کی بزرگی کے ڈنکے قرآن میں قیامت تک کے لیے بجتے رہیں گے، اور فرعون کا ظلم، اس کی بربریت کا جو ہے وہ لوگ بیان کرتے رہیں گے۔ فرعون غرق ہوا، اس کی قوم غرق ہوئی، اور آسیہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلی گئی، دنیا میں بھی عزت پا گئی، قبر و حشر میں بھی عزت پا گئی۔ آپ کا مزار مصر میں ہے، دنیا سے پردہ فرمائے 3400 سال گزر گئے، 3400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی آپ کا ذکر خیر زندہ ہے، آج بھی آپ کا ذکر دنیا میں جاری و ساری ہے، آج بھی آپ کا نام لینے والے، عزت اور احترام اور بزرگی کے ساتھ لینے والے کثرت کے ساتھ لوگ ہیں۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اس لیے آج آپ کا ذکر زندہ، قیامت تک کے لیے آپ کا ذکر جو ہے وہ زندہ اور جاری رہے گا، اور پھر قیامت کے بعد تو میرے مصطفیٰ کی زوجہ بنے گی، یعنی ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبوت فقط جو ہے وہ مردوں کے لیے ہوتی ہے، نبوت کا دروازہ میرے آقا کی ذات پر بند ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا رہے گا۔ اب اسی میرے آقا کی امت میں سے بڑے بڑے اولیاء مردوں میں پیدا ہوتے رہیں گے اور عورتوں میں بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ نبی فقط مرد ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی، لیکن ولی عورتیں بھی ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ جس طرح باقی متعدد عورتیں نبی کی ازواج اور صحابہ کی ازواج یا اولیاء کرام بزرگان دین کی صحبت و سنگت میں رہنے والی عورتیں اللہ کی ولیہ ہیں، اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کی ولیہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ ہے۔ ان کا ذکر خیر بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔